رانا صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو عمرہ مبارک ہو. جی بہت مہربانی، شکریہ. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ آج عمران خان صاحب کو دہشت گردی کے مقدمے میں 25 اگست تک راہداری ضمانت مل گئی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی گرفتاری کا معاملہ ٹل گیا ہے؟ نہیں، ان کی گرفتاری کا معاملہ اور زیادہ آسان ہو گیا ہے، اور جس معاملے میں یہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی ایکسٹرا ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب خود جو فرما رہے ہیں، جو خود ان کے الفاظ ہیں، اس کے اوپر وہ مقدمہ جو ہے وہ ہم نے درج کیا ہے، اور اس مقدمے کو کا گواہ یا اس کا ثبوت جو ہے وہ عمران خان صاحب خود ہیں. تو اب عدالت میں جب وہ بیل کروائیں گے، ہمیں نوٹس ہوگا، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کی بیل بیفور اریسٹ جو ہے یہ ریجیکٹ ہو، اور وہیں عدالت سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس مقدمے میں گرفتار کیا جائے. اور میری بات کو اس سے اور زیادہ تقویت ملتی ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس بات کو ایک جرم کے طور پہ، ایک الزام کے طور پہ جو ہے وہ تسلیم کیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لیا ہے، اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ بھی ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے گی، جو انہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف جو انہوں نے توہین امیز انداز میں ان کو دھمکی دی اور ان کے خلاف بات کی. اچھا رانا صاحب، یہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی قسم کی باتیں جو ہیں سرکاری افسران کے بارے میں آپ بھی تو کرتے رہے ہیں، ماضی میں عدلیہ کے بارے میں بھی کرتے رہے ہیں، تو پھر آپ کے خلاف بھی ایسا مقدمہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں، کسی انتظامی افیسر کے متعلق تو ایسی بات کبھی ہوئی ہوگی، اور ایسا ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی جو ہے وہ 2014 سے، بلکہ میرا خیال ہے کہ 2014 سے پہلے تو اس کی مثال کوئی نہیں ملتی. 2014 سے یہ کلچر جو ہے اس کے بانی بھی عمران خان صاحب بھی ہیں. یہ جو اوئے توئے کا کلچر ہے اس کے باقاعدہ یہ بانی ہیں، اور انہوں نے اس کا آغاز کیا 2014 سے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی اور نے بھی یہ بات کی ہے تو اس کے خلاف بھی اگر کارروائی ہو سکتی ہے تو ہونی چاہیے، لیکن اس بات کو جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ کیونکہ جی فلاں نے کیا ہے تو اس لیے میں نے بھی کیا ہے. اس بات کا آپ اپنے کسی بھی جرم میں یا غلطی میں جو ہے وہ اس کو جواز نہیں بنا سکتے. رانا صاحب، اگر عمران خان صاحب کو آپ گرفتار کرتے ہیں تو پھر آپ رکھیں گے ان کو کہاں پہ؟ کیونکہ اسلام آباد میں تو جیل ہے نہیں ہے، تو اگر آپ اڈیالہ جیل بھیجیں گے تو وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ تو پرویز لائی کے پاس ہے. پشاور بھیجیں گے، وہاں پہ محمود خان صاحب ہیں، تو کہاں بھیجیں گے آپ؟ کراچی بھیجیں گے یا کہیں اور بھیجیں گے؟ نہیں، اگر عمران خان صاحب جس جیل میں رہنا چاہیں گے اسی جیل میں ان کو بھیج دیں گے. اگر کسی پنجاب کی جیل میں رہنا چاہتے ہیں تو پنجاب کی جیل میں بھیج دیں گے، ورنہ اسلام آباد میں بھی کسی جگہ کو جو ہے وہ سب جیل جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے. اور عمران خان صاحب ذرا جیل میں جائیں، وہاں پہ ان کو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے تو ان کو وہاں پہ وہ سہولتیں دے گی، تو سہولتوں کے باوجود بھی عمران خان صاحب کے لیے جیل میں رہنا جو ہے یہ اتنا مشکل ہوگا، جو کسی بھی سہولت کے بغیر ہم نے جو ہے وہ دن نہیں، ہم نے، ہمارے دیگر دوستوں نے، پارٹی کے لوگوں نے کئی مہینے اور بعض نے تو سال گزارے ہیں. اور جس قسم کا انتقامی رویہ اس وقت کی حکومت نے اور خود عمران خان صاحب نے رکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا رویہ جو ہے وہ اگر پنجاب کی جیلوں کا انتظام ہمارے پاس بھی ہے تو اس قسم کا رویہ نہیں رکھیں گے. رانا صاحب، تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور ایک تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب کے قریبی دوست بھی ہیں اور بڑے مشہور سنگر بھی ہیں، سلمان احمد صاحب. ان کا ایک میسج جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو ملا ہے. ذرا ایک چھوٹی سی ان کے میسج کی ایک چھوٹی سی لائن سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے ابھی پیغام ملا ہے کہ خان صاحب کو کچھ بہت ڈیسپریٹ لوگ جو ہیں، جو ہار چکے ہیں، وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم خان صاحب کو ایلیمنیٹ کریں گے،
اور یہ مجھے بڑی ہائیلی پلیسڈ انسائٹ سورس نے بتائی ہے، تو میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں۔ رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں سلمان صاحب کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس اطلاع ہے؟ جی ہمارے پاس تو کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سلمان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو اطلاع ان کے پاس آئی ہے وہ ہمیں دیں، ورنہ ان کو جو ہے وہ غلط اطلاع دینے کے جو ہے وہ حوالے سے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان سے انٹیروگیشن میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ بتائیں، اگر تو آپ یہ بات صرف خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اور لوگوں میں ابہام اور لوگوں کو جو ہے وہ مضطرب کرنے کے لیے یہ حرکت آپ نے کی ہے تو یہ ایک جرم ہے، اور اگر آپ کے پاس واقعی کوئی ٹرو انفارمیشن ہے، کوئی سچی بات ہے تو وہ آپ ہمیں بتائیں۔ چلے اگر ہمیں نہیں بتاتے آپ تو چلیں آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہاں پہ ایک پٹیشن جو ہے وہ لکھ کے دائر کر دیں، سپریم کورٹ میں جو ہے وہ لکھ کے دائر کر دیں کہ جی یہ انفارمیشن ہے، اسے خفیہ رکھا جائے اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن یا انکوائری جو ہے وہ کروائی جائے۔ تو اگر تو ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ان کو یہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اول تو انہیں انتظامیہ کو یا گورنمنٹ کو یہ چیز دینی چاہیے، اگر ہمارے اوپر ان کا اعتبار نہیں ہے تو یہ جوڈیشری کو دیں، لیکن اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ولفلی یعنی دانستہ طور پہ جو ہے وہ ایک غلط انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر معاشرے میں ابہام اور جو ہے وہ ایک افراتفری پھیلانے کی جو ہے وہ کوشش ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جرم ہے۔ اگر ان لوگوں نے اسی طرح کا رویہ جو ہے وہ اپنائے رکھا، اس طرح کا رویہ جو ہے وہ پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ رات کو 2 بجے انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ بنی گالہ عمران خان کے گھر پہ حملہ ہوگا، اور باقاعدہ یہ تک بتا دیا کہ ونڈو سے حملہ ہوگا، ونڈو سے وہ لوگ جو ہیں وہ حملہ کریں گے اور عمران خان صاحب کی زندگی کو جو ہے وہ خطرہ ہے۔ وہ بات پھر کہاں گئی؟ غلط ثابت ہوئی، کوئی حملہ نہیں ہوا، کوئی رات کو وہاں پہ بندے نہیں گئے تھے۔ تو یہ اس قسم کا جو یہ فراڈ اور جو ہے یہ مکر و فریب کرتے ہیں یہ، اب آپ دیکھیں یہ شہباز گل کے معاملے میں کس قسم کا انہوں نے بونڈا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا، اور کس طرح سے جو ہے وہ کہ جی وہ مر رہا ہے، اس کے اوپر جناب تشدد ہوا ہے، جبکہ اس کی جو ہے وہ ہم نے ویڈیو جاری کی ہیں، اس میں اچھا بھلا وہ کھانے کھا رہا ہے، پہ لگا رہا ہے، اور جو ہے یہ اچھا رانا صاحب اس حوالے سے ایک سوال ہے، میڈیا کے اوپر جو ہے انہوں نے ابہام پیدا کیا۔ ایک سوال ہے، شہباز گل کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ کا یہ موقف جو ہے یہ مسلسل آ رہا ہے کہ جی اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں شہباز گل پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، لیکن جب گرفتاری کے تیسرے دن شہباز گل صاحب اڈیالہ جیل گئے تو اڈیالہ جیل میں جب ان کو داخل کیا گیا تو ان کا وہاں پہ باقاعدہ چیک اپ ہوا، اور جو جیل کا ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کے مطابق جو یہ میرے پاس وہ ریکارڈ بھی موجود ہے، کیونکہ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل ہوئی ہے اور اس میں بھی جیل کا ریکارڈ لگایا گیا ہے، تو اس کے مطابق ان کے جسم کے کئی حصوں پہ مثلا 4 سینٹی میٹر کا بروز اوور دی بیک آف لیفٹ ہینڈ، 3 بروزز اوور دی رائٹ بٹک، 2 بروزز اوور لیفٹ بٹک، تو ایسا لگتا ہے کہ پٹائی تو ان کی ہوئی ہے، جیل کا ریکارڈ تو یہی بتا رہا ہے۔ نہیں میر صاحب، آپ نے پہلے جو بات کی ہے کہ جی اگر آپ عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کو کہاں رکھیں گے، پنجاب کی جیلیں جو ہیں وہ تو چوہدری پرویز الہی صاحب یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ اسے چاہیے یہ تھا کہ یہ پہلے دن جب پیش ہوئے ہیں تو یہ وہاں پہ کہتے کہ جی میرے اوپر تشدد ہوا ہے، نہیں اس نے کہا اور میرا جو ہے وہ طبی ملازہ جو ہے وہ کروایا جائے۔ پہلے دن جب نہیں کہا انہوں نے، میری اطلاع کے مطابق تو کہا ہے پہلے دن جب یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے گرفتاری کے 24 گھنٹے کے اندر جب ان کو پیش کیا گیا، اس دن جب اس کو لے کے گئے ہیں کچہری میں تو یہ باقاعدہ ہی واز ود اسمائلنگ فیس، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کوئی میرے لیے آیا یا نہیں آیا، اور انہوں نے عدالت میں نہ کوئی درخواست دی نہ کوئی بات کی۔ حامد میر صاحب، ہم بھی ان مراحل سے گزرے ہیں، ہمارے اوپر بھی یہ ٹارچر ہوئے ہیں، لیکن پھر کبھی ہم نے ان چیزوں کو اس طرح سے پھر خوف زدہ نہیں ہوئے، ہم نے دیر اینڈ دین جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ بات کی، ہمارے میڈیکل ہوئے، اور وہ باقاعدہ میڈیکل میں جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں،
اس کے بعد ٹھیک ہے اس وقت مارشاء اللہ کا دور تھا، کسی کے خلاف کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ہم نے ان چیزوں کے ثبوت فراہم کیے۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی درخواست نہیں دی۔ فیصل چودھری صاحب جو ہیں یہ ان کے وکیل اس دن ان کے ساتھ پیش ہوئے ہیں، انہیں چاہیے تھا اپلیکیشن دیتے، اسی وقت ان کا جو ہے وہ طبی ملاحظہ ہوتا۔ اچھا، اب دو تو میڈیکل معاملہ بورڈ یہ ہے بنے، کہ اس کے بعد اب جب جیل چلے گئے تو اب جیل میں جو ہے یہ اس قسم کے بروزے جو ہے وہ وہاں پہ تو پھر خود بھی کر کے جو ہے وہاں سے رپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے جب وہاں پہ حکومت ان کی ہے۔ اچھا اب میڈیکل بورڈ جو ہے آپ نے جو بنائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان پہ تشدد کے نشانات نظر نہیں آ رہے، جیل کا ریکارڈ کہہ رہا ہے نشان موجود ہے، تو کیا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جوڈیشل انکوائری کروا لیں اس کی؟ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بارے میں جو میری شنید ہے، میں نے ابھی کوئی آرڈر تو نہیں دیکھ سکا میں، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے جو ان کی اپلیکیشن تھی اس کو نپٹا دی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے وزارت داخلہ کو غالباً یہ کہا ہے کہ آپ کسی ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج کی جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ آپ مقرر کریں اس مسئلے کے اوپر۔ تو اگر یہ آرڈر ایسا ہوا ہے تو بالکل ہم تیار ہیں، اور کسی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو جو ہے اس انکوائری کمیشن کا جو ہے وہ ہم سربراہ بنا کے یہ انکوائری کروا لیتے ہیں۔ جو بھی بات سامنے آئی، اگر کسی نے ٹارچر کیا ہے تو میں واضح طور پہ یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی نہ یہ پالیسی ہے، نہ ہماری طرف سے کسی کو یہ کہا گیا۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ قطعی طور پہ اس قسم کا جو ٹارچر، خواہ وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو، جس کا ہم لوگ خود شکار رہے ہیں، ہم اس کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہوگی انکوائری میں آ جائے گا تو بالکل وہ اپنے کیے کی جو ہے وہ سزا بھی پائے گا اور جواب بھی دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے جی کہ انکوائری اگر ہو جائے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر جوڈیشل انکوائری ہوئی تو حکومت اس میں مکمل طور پہ تعاون کرے گی۔